بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام اصحاب کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید کا باپ ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے ہی گھر میں ایک سونے کا بہت بڑا بت پوجنے کے لیے بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت اس ولید نامی کافر سے باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو بھی بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس آ گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات نشر ہو گئی۔ لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بےہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشریف لانے کو کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی اس وقت میدان میں اکٹھا کیا تاکہ بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے بت کو خدا سمجھ کر اس کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ہوئے، لوگ ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں میں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا، اگر تم ان باتوں سے انکاری ہوگے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لوگے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کے سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم اور اس کا سخت عذاب ہوگا۔ جب ولید نے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے معین بن البر کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں، میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس تھے، وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا اور اس نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ جو کچھ بھی بولا گیا تھا میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی۔